ایک پاکستانی جس نے مکہ کی خدمت کو اپنی زندگی بنا لی۔ ناظرین آپ سوچیں، آپ صرف 23 سال کے ہیں، گھر سے نکلے ہیں، جیب میں چند روپے ہیں، دل میں صرف ایک خواہش ہے اور ایک امید ہے کہ چند پیسے کماؤں گا اور بہت جلد اپنے ملک اپنوں میں واپس آ جاؤں گا۔ لیکن پھر قسمت آپ کو ایسی جگہ لے جاتی ہے، آپ کا قدم ایسی جگہ پڑ جاتا ہے کہ دل نے کبھی بھی واپسی کا راستہ تلاش ہی نہیں کیا۔ ناظرین یہ کہانی ہے احمد خان کندل کی، جن کا تعلق ہے منڈی بہاؤالدین سے۔ عام سے گھرانے سے تعلق تھا، لیکن صرف 23 سال کی عمر میں 1983 میں انہوں نے سعودی عربیہ کا رخ کیا۔ والدین سے وعدہ کیا کہ بہت جلد واپس آ جاؤں گا، لیکن اس کے بعد ایک 23 سال کا لڑکا جو 1983 میں والدین سے وعدہ کر کے نکلا کہ بہت جلد کچھ پیسے کما کر واپس آؤں گا، گھر کے حالات بدل جائیں گے، لیکن جیسے ہی یہ لڑکا مکہ مکرمہ پہنچتا ہے، مکہ کی زمین اسے جکڑ لیتی ہے، پاؤں ایسے جکڑے جاتے ہیں، دل ایسا مکہ کا گرویدہ ہوتا ہے کہ یہی لڑکا جو کہ والدین سے چند روز کے بعد واپس آنے کا وعدہ کر کے نکلا تھا، 40 سال مکہ کی خدمت کرتا۔ 1983 سے سال 2026 آ گیا۔ والدین احمد خان کندل کا انتظار کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن آج 61 سال کا احمد خان کندل مسجد الحرام میں صفائی کے شعبے کا سپروائزر ہے۔ آغاز کیا تھا 1983 میں خانہ کعبہ کے صحنوں کی صفائی سے، لیکن آج 61 سال کی عمر میں وہی احمد خان کندل اسی شعبے کا سپروائزر ہے۔ صرف 4 سال کے بعد سعودی بادشاہ فہد بن عبدالعزیز کے دور میں خانہ کعبہ کی توسیع کا دور مکمل ہوا۔ یہ وہ دور تھا جب احمد خان کندل نے اپنی آنکھوں سے ایک نئے منظر کو دیکھا۔ جوائننگ کے صرف 4 سال کے بعد سعودی بادشاہ فہد بن عبدالعزیز کے دور میں مسجد الحرام کی توسیع مکمل ہوئی۔ یہ وہ دور تھا جب احمد خان کندل نے اپنی آنکھوں سے اس سارے منظر کو پھیلتے ہوئے دیکھا۔ لاکھوں کی تعداد میں زائرین آتے اور یہاں پر نماز ادا کرتے۔ احمد خان کندل کہتے ہیں کہ یہ میری زندگی کا سب سے یادگار دور تھا۔ لیکن پھر احمد خان کندل کی زندگی کا ایک اور بہترین دور آیا جب خانہ کعبہ کی توسیع مکمل ہوئی۔ احمد خان کندل کہتے ہیں کہ اس موقع کا گواہ بننا اللہ کا ایک خاص انعام تھا، اور یہ انعام کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ آپ امیجن کریں کہ آپ منڈی بہاؤالدین کے ایک گاؤں سے اٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سعودی عربیہ پہنچاتا ہے، آپ خانہ کعبہ کے خدمت گزار بنتے ہیں اور آپ خانہ کعبہ کو پھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں، آپ خانہ کعبہ کی تجدید کے گواہ بنتے ہیں۔ آپ سوچیں اس انسان کا رتبہ کتنا بڑا ہے اور وہ انسان کس قدر خوش قسمت ہے۔ احمد خان کندل کے دور میں ایک اور سعودی بادشاہ عبداللہ کے دور میں خانہ کعبہ کی تیسری مرتبہ توسیع ہوئی۔ احمد خان کندل آغاز میں ایک سعودی کمپنی کے ساتھ بطور صفائی ورکر 11 سال کام کرتے رہے اور اس کے بعد سعودی کمپنی بن لادن کو جوائن کیا۔ احمد خان کندل کہتے ہیں کہ یہاں پر صفائی ورکر پوری دنیا سے آتے ہیں، یہاں پر ہم یکجان دو قالب کی طرح رہتے ہیں، کیونکہ سب کا صرف ایک مقصد ہے، خانہ کعبہ کو ہر وقت صاف رکھنا۔ جو بھی شخص یہاں پر آتا ہے اس کا دل لگ جاتا ہے۔ احمد خان کندل خود بتاتے ہیں کہ جب بھی میں کبھی گھر والوں سے ملنے کے لیے گیا، مکہ سے باہر کسی کام کے سلسلے میں گیا، میرا دل نہیں لگا، لیکن جیسے ہی میں اللہ کی اس پاک زمین میں واپس آتا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے میرے اندر جوانی واپس آ گئی ہے، ایسی خوشبو ہے جو مجھے اس شہر سے باہر کبھی بھی جانے نہیں دیتی۔ احمد خان کندل کے 2 بیٹے ہیں۔ بڑے بیٹے نے باپ کے راستے کو اختیار کیا اور مکہ مکرمہ کے برقی محکمے کا انتخاب کیا، اور آج احمد خان کندل کا بڑا بیٹا باپ کے ساتھ مل کر وہاں پر صفائی کا کام دیکھتا ہے۔ جب احمد خان کندل سے پوچھا گیا کہ آپ نے ساری زندگی بہت خوبصورتی سے گزاری، اللہ کے گھر کی خدمت کی، زائرین کی خدمت کی، حاجیوں کی خدمت کی، لیکن اب آپ کی آخری خواہش کیا ہے؟ تو احمد خان کندل نے کہا کہ جس مٹی کے ساتھ میرا دل لگ گیا ہے، جہاں میں نے 4 دہائیاں گزاری ہیں،
उसी मट्टी के अंदर मदफून होना है। मेरी ख्वाहिश है कि जब मैं मर जाऊं मुझे इसी मक्का में दफन किया जाए। नाज़रीन, आज एक मरतबा फिर विजन 2030 के जरिए खाना काबा की तजदीद हो रही है। दोबारा तोसी का काम है, अरबों रियाल जो है वो खर्च किए जा रहे हैं और बहुत जल्द इसी खाना काबा के सहन में 20 लाख से जायद नमाजी बैक वक्त नमाज अदा करेंगे। ये कहानी सिर्फ अहमद खान कुंदल की नहीं है, ये कहानी मोहब्बत की है, ये कहानी वफा की है। ये कहानी है कि अल्लाह जब किसी का हाथ थाम लेता है तो उसे उस जगह लेकर जाता है जो कि अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब है और जहां पर अल्लाह अपने सबसे ज्यादा महबूब बंदों को रखता है। आप फिर इमेजिन करें कि एक शख्स मंडी बाउद्दीन के एक आम से घराने से ताल्लुक रखता है, एक छोटे से गांव से उठा, घर वादा करके गया कि बहुत जल्द चंद पैसे कमा कर वापस आऊंगा, लेकिन फिर 4 दिहाइयां गुजर जाती हैं। उस शख्स का अल्लाह के घर और उस शहर के साथ ऐसा दिल लगता है कि वो अपने बेटे को भी बुला लेता है और अब उसकी ख्वाहिश है कि मैं मरूं तो दफन भी यहीं पर हो। नाज़रीन, क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में अहमद खान कुंदल से ज्यादा खुशकिस्मत इंसान देखा? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा।